الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما. میرے محترم بھائیوں، آج درس عقائد و مسائل میں ہمارا جو عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے مزارات اولیاء پر گنبد. ویسے تو یاد رکھیے کہ گنبد بنانا یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے، اور نہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا بنانا جائز ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے. مستحب یہ کہ اچھا ہے، یعنی ہم سنت تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن اچھا ہے، جائز ہے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. اس عنوان کو یہاں ذکر کر کے اس پر درس کا جو آج کے درس کا جو ٹاپک ہے اس طور پر اس کو اختیار کرنا، اس عنوان کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزارات پر گنبد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اس عنوان کو سمجھنا، اس عنوان کے تحت جو مواد ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض حضرات، ان کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ بھائی یہ مزارات پہ گنبد بنانا یہ ناجائز و گناہ کا کام ہے، بدعت ہے اور حرام ہے، اور بعض صورتوں میں شرک وغیرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق تعظیم سے ہے. تو جہاں بھی کسی کو دیکھا کہ کسی کا ادب، احترام اور تعظیم ہو رہی ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیا. خیر، تو اس مسئلے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی جو اہل سنت و جماعت ہے، ہمارے جو سنی بھائی ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ وسوسہ دے کہ مزارات پہ گنبد کا ہونا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، یا بدعت ہے، یا حرام ہے، تو ان کی باتوں میں مت آئیے. اور کیوں ان کی باتوں میں نہیں آنا؟ اس لیے کہ ہمیں کسی سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور اہل سنت و جماعت کے جو اسلاف ہیں ان سے اپنی تعلیمات لینی ہے اور ان سے سیکھنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے. یہاں ہر آدمی اٹھ کر دین کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے دین سمجھا ہے اسی طرح سمجھو، اگر یہی دین سمجھے تو ٹھیک، ورنہ پھر دین سے خارج. جو میں سمجھتا ہوں وہی دین ہے، باقی سب دین کے علاوہ ہے. تو ہم اپنے سنی بھائیوں، اہل سنت و جماعت سے مخاطب ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے تاکہ شیطان آپ کو وسوسہ نہ دے سکے. اور بعض لوگ جو منع کرتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں پر عمارت نہ بناؤ وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں قبروں پر عمارت نہ بناؤ کے مفاہیم بہت ہیں. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قبر کھود کے اس پہ عمارت، بلڈنگیں بنا دو. یہ تو کوئی نہیں کر رہا. قبرستان کو کھود کے اگر کوئی وہاں بلڈنگیں بنا دے، پلازا بنا، تو یہ یقیناً ناجائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یہ بات بھی بالکل درست ہے، حدیث پاک میں فرمایا. تو قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، بلکہ قبر کے آس پاس اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. خود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مزار مبارک ہے، مزار اقدس ہے، وہ اب مسجد کے اندر ہی تو ہے اور پچھلے کئی سو سالوں سے ہے. صحابہ کرام کے زمانے کے فوراً بعد سے ہے. اور کچھ صفیں ایسی بھی بنتی ہیں
کہ جن کا رخ جو ہے وہ مزار اقدس کی طرف ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اگر مطلقاً کسی بھی چیز کے سامنے سجدہ ہونا یہ شرک اور حرام ہوتا تو ہم اپنے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ مسجد میں بھی تو کوئی نہ کوئی دیوار سامنے ہوتی ہے، ریک ہوتا ہے، کھڑکیاں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ نہ ہو تو کم از کم دیوار تو ہے. تو دیوار کو خدا سمجھ کے ہم دیوار کی طرف تھوڑی سجدہ کرتے ہیں. نہ دیوار ہمارا مقصود ہے، بلکہ ہمارا مقصود تو رب العالمین کا حکم ہے. اور حکم کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف تمہیں رخ کرنا ہے تو ہم وہاں رخ کرتے ہیں. نہ مسجد حرام ہمارا رب ہے، نہ کعبۃ اللہ شریف ہمارا خدا ہے، اور نہ یہ در و دیوار اور کوئی بھی کائنات کی چیز ہمارا خدا، ہمارا پروردگار ہے. بلکہ ہمارا پروردگار رب ذوالجلال تو وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کی مثال دی جا سکے. ہاں، سمت اس نے بتائی ہے کہ اس سمت میں تمہیں رخ کرنا ہے نماز کے وقت، سجدہ کرتے وقت، تو ہم وہ کرتے ہیں اس کے حکم سے. واللہ تعالی عالم. تو اب ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں کہ مسلمان دو طرح کے ہیں. ایک تو عام مومنین ہیں، اور دوسرے علماء، مشائخ، صالحین اور اولیاء اللہ، جن کی تعظیم و توقیر در حقیقت دین اسلام کی تعظیم و توقیر ہے. عامت المسلمین کی قبروں کو پختہ بنانا، پکا بنانا، یا ان پر قبہ، گنبد وغیرہ تعمیر کرنا چونکہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، صاحب قبر کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے وہ ہے اسراف، کیونکہ گنبد بنے گا، کمرہ بنے گا، قبہ بنے گا، یہ سب اہتمام ہوں گے تو اس میں خرچہ ہوگا. تو یہ خرچہ غریبوں پہ خرچ کر لیا جائے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو بھیج دیا جائے، ایصال کر دیا جائے. تو چونکہ یہ بے فائدہ ہے، کس کے لیے؟ عامت المومنین کی قبروں، عام مسلمانوں کی قبروں کو پختہ بنانا یا ان پر گنبد وغیرہ بنانا یہ بے فائدہ ہے، اس لیے ممنوع ہے. ہاں، اس پر مٹی وغیرہ ڈالتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا نشان باقی رہے. جبکہ علماء کرام، مشائخ عظام اور اولیاء اللہ اولیاء اللہ کے مزارات پر چونکہ خلق خدا کا ہجوم ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق وہاں آتی ہے، ان کی زیارت کرتی ہے، فاتحہ خوانی کرتی ہے، وہاں بیٹھ کر لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سائڈ میں کوئی جگہ ہو قبر سے ہٹ کر تو وہاں نفل پڑھتے ہیں. تو لوگ عام طور پر وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں. لہٰذا ان کی سہولت اور آسانی کے لیے نیز صاحب قبر کی تعظیم کی خاطر بھی ان قبروں کے آس پاس سایہ کرنے کے لیے، سائبان دینے کے لیے قبہ بنانا، کمرہ بنانا وغیرہ تعمیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے، تاکہ لوگ وہاں آئیں، بیٹھے آرام سے، سکون سے، دھوپ وغیرہ کی تپش سے بچ کر وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اپنی بھی آخرت سنواریں اور صاحب قبر کو بھی ایصال ثواب کریں اور ان سے برکتیں حاصل کریں. اور جن عام مومنین کی قبریں پختہ بنانا یا ان پر قبہ گنبد بنانا منع ہے، اگر ان کی قبریں پختہ بن چکی ہیں، کسی نے بنا دی، پکی کر دیا اس کو، تو انہیں بھی گرانا توڑنا منع ہے، ممنوع ہے. اس لیے کہ مسلمان کی قبروں کی تعظیم بھی لازم ہے، مومن کی قبر کی تعظیم لازم ہے، اور احان کرنا، توہین کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ قبر پر پاؤں بھی نہ رکھا جائے. بعض حضرات کو دیکھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ قبر پر ان کا پاؤں آ گیا یا قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو ان کو منع فرمایا گیا. اب ہم پہلے مزارات اولیاء کے ثبوت میں دلائل پیش کرتے ہیں کہ مزارات اولیاء کے گنبد قرآن کریم کی روشنی میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یہ سورہ کہف ہے، پارہ 15، سورہ کہف، آیت نمبر 21.
تو وہ بولے، انہوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، کوئی عمارت بناؤ، کمرہ بناؤ یا گنبد بناؤ، ان کا رب تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے، یعنی ان کی یاد میں اس جگہ پر نشانی کے طور پر مسجد بنائیں گے۔ امام حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ای علی باب کہفہم لئلا یتطرق الیہم الناس ظنا بتربتہم ومحافظۃ علیہا کما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالحظیرہ، یعنی اصحاب کہف کے غار کے دروازے پر عمارت بنا دو تاکہ لوگ غار کے اندر داخل نہ ہو سکیں اور ان کی قبروں کو ہٹا نہ سکیں، کیونکہ مسلسل لوگ وہاں آتے جاتے رہیں گے تو ان کی قبروں کو خراب کریں گے، غار میں ویسے بھی جگہ تنگ ہوتی ہے، اور ان کی حفاظت ہو سکے، اور تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی حفاظت چار دیواری کے ذریعے کی گئی۔ یعنی کمرہ جو تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا، اس کمرے کی دیواروں کو پختہ کر کے وہاں بند کر دیا گیا، اور اب وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اب بھی نہیں ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قال المسلمون بل نحن احق بهم هم منا نبنی علیہم مسجدا نصلی فیہ ونعبد اللہ فیہ۔ اس پر امت مسلمہ نے، یعنی سورہ کہف کی جو آیت ہے، اس کو پڑھ کر مسلمانوں نے کیا کہا؟ اس پر امت مسلمہ نے کہا کہ ہم اصحاب کہف کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہ اہل ایمان تھے اور ہم بھی اہل ایمان ہیں، تو وہ تو ہمارے اپنے ہوئے، لہٰذا ہم ان کی قبروں پر ایک مسجد بنائیں گے تاکہ ہم اس میں نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ ہو گئی قبر کے پاس عمارت بنانا، کمرہ بنانا یا گنبد بنانا، یہ بات ہو گئی۔ اب گنبد بنانے کے بھی یہی مقاصد ہوتے ہیں۔ مزارات اولیاء کے گنبد حدیث نبوی کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً روایت کرتے ہیں، اپنی بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ولما مات الحسن بن الحسن بن علی ضربت امرأته القبة على قبره سنة، کہ جب حسن بن علی، حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بیٹے حسن، جب ان کا انتقال ہوا، جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی زوجہ نے 1 سال تک ان کی قبر پہ خیمہ لگائے رکھا، اور اس خیمے کو امام بخاری نے لفظ قبہ کے ساتھ ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ ضربت امرأته القبة، قبہ یعنی گنبد، یعنی مقصود وہی ہے کہ ایک نشانی ہو، وہاں بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ، ایک تو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، یہ اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر ہے، تاکہ لوگ فاتحہ خوانی کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، اسے بھی فائدہ پہنچائیں، اور اس کی دعائیں لیں صاحب قبر کی۔ دوسرا یہ کہ اس کی تعظیم کریں، اس قبر کے اس مقام کی، اور تیسرا یہ کہ لوگ یہاں بیٹھ کر آرام کرنا چاہیں، کچھ سستانا چاہیں، سانس لینا چاہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ مزارت اولیاء کے گنبد اقوال علماء کی روشنی میں قال العلامة علی القاری رحمہ اللہ، وقد اباح السلف البناء على قبر المشائخ والعلماء والمشهورين، لماذا؟ ليزورهم الناس ويستريحوا بالجلوس فيه۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف امت، یعنی امت کے اکابر علماء نے، اسلاف امت نے معروف و مشہور مشائخ عظام اور علماء کرام کی قبروں پر عمارت یعنی گنبد بنانا جائز فرمایا ہے، تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔ وقال الامام ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ، ابن عابدین شامی کون ہیں؟ یہ فتاوی شامی والے ہیں، رد المختار والے۔
جسے حاشیہ ابن عابدین کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں وقیل لا یکرہ البناء اذا کان المیت من المشائخ والعلماء والسادات، کہ اگر میت مشائخ اور علماء کرام اور سادات عظام میں سے ہے تو اس کی قبر پر عمارت یعنی گنبد بنانا مکروہ نہیں ہے. یہاں بات ہو گئی ہماری پوری. اب ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں اس کا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام مسلمان کی قبر کو نہ پختہ کیا جائے، نہ اس پر عمارت بنائی جائے، یعنی اس پہ بلڈنگ نہ بنائی جائے، اس پہ کمرہ نہ بنایا جائے، نہ اس پہ گنبد بنایا جائے. اسے عام مسلمانوں کی طرح کھلا رہنے دیا جائے. ہاں، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صالحین، علماء ذی وقار اور مشائخ عظام کی قبروں پر گنبد تعمیر کرنا جائز ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ زائرین زیارت کرنے والے کو ان کے مقام و مرتبہ، رتبہ و عظمت سے آگاہی حاصل ہو، تاکہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوں اور وہاں بیٹھ کر فاتحہ خوانی، تلاوت قرآن اور ذکر و دعا وغیرہ کر سکے. البتہ اس جائز کام کو حرام کہنا یا اس سے روکنا ضرور ناجائز و حرام اور گناہ ہے. نیز اس اعتقاد و نظریے کو بدعت و باطل سمجھنا بھی سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے. یہاں ایک اصلاحی پہلو ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ بعض مزارات کا ماحول بدعات، خرافات، منکرات، نشہ فروشوں اور نشے کے عادی افراد کا اڈا بن چکا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے زمانے میں بعض مزارات پہ یہ بالکل واضح طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بزرگان دین کے مزارات کو ان بدعات، خرافات اور گندگیوں سے پاک رکھنا انتہائی ضروری ہے. اسی طرح ناچ گانا، ہلڑ بازی، ڈھول تماشے، مروجہ دھمال، مرد و زن کا مخلوط رقص و اجتماع اور سجدہ ریزی سے بچنا بھی لازم و ضروری فرض ہے. جب مزارات پر حاضری دیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خرافات و غیر شرعی کاموں سے مکمل اجتناب کریں اور با ادب طریقے پر حاضری دیں. خصوصاً غیر اللہ کو صرف تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تو مزارات پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور مزار پر ایک چادر اظہار عظمت کے لیے کافی ہے، زیادہ چادریں چڑھانا بھی ممنوع ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب لازم و ضروری ہے. اس بےہودہ کلچر کا تصوف، روحانیت، تزکیہ نفس، تربیت، عرفان اور احسان سے کوئی تعلق نہیں. صوفیہ کرام کے وجد اور تواجد کا مروجہ دھمال سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. آج کل میڈیا پر گانے بجانے والے میراثیوں کو بعض صوفیانہ کلام پڑھتے دیکھا جاتا ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ رقص و سرود کے فحش اور عریاں ماحول میں ناجائز موسیقی کے ذریعے کے ساتھ صوفیانہ کلام پڑھنے والے یہ میراثی گویے لوگ بڑے فخر سے تصوف کی باریکیوں پر اس انداز سے گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی ماہر فن تصوف اور روحانیت ہو. حالانکہ اگر ان نام نہاد ماہرین فن حضرات کو کھنگالا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ حضرات محترم طہارت و پاکی حاصل کرنے کے طریقے سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں. موصوف کو نماز، روزہ اور دیگر ضروریات کی تو خبر ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص فکر اور ہدف کے تحت، کسی خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت معاشرے میں لا دینیت سے بھرپور ایک خاص نوعیت کا دھمالی، جھوٹا اور جہالت پر مبنی تصوف متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کا کم از کم دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے تو ہرگز کوئی تعلق نہیں. حالانکہ سچا تصوف تو یہ ہے کہ تمام ظاہری و باطنی گناہوں، برائیوں سے بچنے اور تمام تر فرائض و واجبات پر عمل کی بھرپور عملی کوشش کی جائے. لہذا تصوف کے نام پر پیدا شدہ ان تمام خرابیوں سے بچنا اور اپنے اپنے ماحول کو بچانا انتہائی ضروری ہے.
اس موضوع पर मजीद किताबें पढ़नी हो तो कुछ किताबों के नाम आपके सामने जिक्र करता हूँ, उनका मुताला कीजिए। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है कश्फ नूर अन अस्हाबिल कुबूर, और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का रिसाला है इहलाकुल वहाबियीन अला तौहीन कुबूर मुस्लिमीन, और अल्लामा सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है अल कुब्बतुस सुगरा लिल मुस्तफीदीन अनिल औलिया, और हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है अस्वातुल अज़ाब अला क़वामिल क़ुबा। इन किताबों और रिसालों का मुताला करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना सीखा उसे याद रखने, उस पर अमल करके दूसरों तक आसान अंदाज में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।